أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم و مکرم حاضرین و حاضرات، سامعین اور سامعات، میں سب سے پہلے الغانم آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آن لائن خطاب میں اور اس پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی، اور بحمد اللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. الغانم کے ذمہ داران جب بھی کوئی پروگرام لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں تو بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے، یہ جان کر، یہ سن کر اور یہ دیکھ کر کہ ان نوجوانوں میں بہرحال کچھ کرنے کی فکر ہے، تگ و دو بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اور لگن بھی ان کے اندر ہے. اس لیے اس سے متعلق اور اس میں تعاون کرنے والے تمام ذمہ داران قابل صد مبارکباد ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں اور لوگوں تک کتاب و سنت کی بات پہنچانے کا کام کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام اور خطاب میں اس پروگرام سے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں، پہلے میں اس موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، اور یہ کہ اس پروگرام میں صدارتی خطبے کے علاوہ 6 اور عناوین دیے گئے تھے، جس پر کچھ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کچھ کریں گے، مگر ان عناوین میں کس قدر ربط و ضبط ہے اور کس قدر ان کا ایک دوسرے سے ربط و تعلق ہے، وہ دیکھنے کی چیز ہے. سب سے پہلا عنوان جو تھا، عقیدہ توحید کے بنیادی اصول. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عقیدہ توحید ہمارا ایک بہت ہی اہم ترین عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بنیادی اصول اور ضابطے بھی ہیں. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تمام چیزیں بنیادی ہیں. جن بنیادی چیزوں کو جاننا ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ضروری، لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان بنیادی اصولوں کو نہیں جانیں گے تب تک اس کے برخلاف جو چیزیں ہیں، اس کے متضاد جو چیزیں ہیں، یا جو اس کو نقصان پہنچانے والے امور ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے، اس سے پرہیز نہیں کر سکتے، اس سے اجتناب نہیں کر سکتے. خصوصی طور پر اگر ان معاملے میں آدمی محتاط نہیں ہوتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے،
چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے شرک خفی ہو، یا اسی طریقے سے بدعت و خرافات کے اندر بھی شریک ہو جاتا ہے، کبھی تو شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر۔ اس لیے الغانم آرگنائزیشن نے ایک بنیادی موضوع رکھا تاکہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی بنیاد پر چونکہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بعض وہ لوگ جو ہم پر طنز کرتے ہیں، طنز کستے ہیں، ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنیاد پرست ہیں، لیکن ہمیں ان کے اس طنز پر خوشی ہوتی ہے کہ دوسرے لفظوں میں گویا وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری بنیاد ہے، تب تو ہم بنیاد پرست ہیں۔ مگر جن کی بنیاد ہی نہیں ہوگی وہ نہ بنیاد پرست ہو سکتے اور نہ فنڈامنٹلسٹ ہو سکتے۔ اور آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں، ایک چھوٹی عمارت ہو یا بڑی عمارت، اگر اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو تو بڑی آسانی سے وہ بلڈنگ، وہ عمارت، وہ محل گر سکتا ہے، کیونکہ بنیاد سے عاری و خالی ہے۔ برخلاف اس کے اگر بنیاد مضبوط ہو تو اس عمارت کے اندر مضبوطی ہوگی اور وہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے۔ جسی بات معلوم ہوئی کہ ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہماری بنیاد ہے، ہمارے اصول ہیں، اور ہم ان اصولوں اور بنیادوں پر قائم ہیں، بلا بنیاد اور بغیر اصول کے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ عنوان بڑا اہم تھا اور یہ ہمارے لیے جاننا ضروری تھا۔ نیز اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ جب ایک آدمی ان بنیادی اصولوں کو جانتا ہے تو جاننے کے بعد ایک طریقے سے اس کے قلب و جگر کی تطہیر اور پاکیزگی ہوتی ہے، اور اندر سے روحانی طور سے اور روحانی طور پر وہ کسی قسم کی غلاظت، چاہے شرک کی ہو، بدعت کی ہو یا اور ان تمام سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام میں جس طریقے سے آدمی کے قلب و جگر کو اندر سے شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے پاک ہونا چاہیے، ایسے اسلام اس بات کو بھی چاہتا اور پسند کرتا ہے، بلکہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس کا جسم ظاہری غلاظت، ظاہری ناپاکی سے بھی پاک ہو۔ اور اسی لیے دوسرا جو عنوان دیا گیا، دوسرا موضوع دیا گیا، وہ ہے غسل جنابت کے حقاء و مسائل، غسل جنابت کب اور غسل جنابت کیسے۔ کیونکہ ایک آدمی جب توحید اور اس کے بنیادی اصولوں کی تعلیم سے پاک و صاف ہو گیا تو اس کو اپنے جسم، اپنی اس باڈی کو بھی پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ظاہری صفائی کا اہتمام تو کرتے ہیں، مگر جو شریعت کے اندر پاکی کا اصول و ضابطہ ہے کہ اگر ایک آدمی جنبی ہے، ناپاک ہے، محتلم ہے، تو اسے پاکی کس طرح حاصل کرنا چاہیے، اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں۔ اس لیے دوسرا یہ عنوان دیا گیا تاکہ لوگ اس بات پر بھی دھیان دیں کہ ہمیں صرف اپنا عقیدہ ہی نہیں صحیح کرنا ہے، بلکہ عقیدہ صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جسم کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے۔ شریعت کے اندر دونوں چیزیں مطلوب ہیں اور دونوں چیزیں پسندیدہ ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کریں۔
ہم سب اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ سماج میں بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری بدعقیدگیاں اور بہت ساری برائیاں، چاہے وہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہو یا نظافت و صفائی سے متعلق ہو، وہ اس موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پھیل رہی ہے۔ اس لیے اس بات پر بھی ضروری دھیان دینا ہے کہ ہم ان تمام ذرائع کا استعمال صحیح کریں، تاکہ استعمال صحیح کرنے کے ذریعے اور کر کے ہم اس پہ جو غلط طریقے اور غلط عقیدے اور غلط چیزیں رائج ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں ان سے بچیں۔ بیشتر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی چیزیں اور رواج پانے والی چیزیں بیشتر بے بنیاد ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ان ذرائع کا استعمال کرنے والا آدمی محتاط نہیں ہوگا، وہ اس بات کو نہیں جانے گا کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس میڈیا کے ذرائع کا اور ان تمام امور کا غلط استعمال کر لے گا اور استعمال کر کے دلدل کے اندر پھنس جائے گا، اس کا عقیدہ بھی خراب ہوگا اور سماج اور معاشرہ بھی خراب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو تو سماج میں اس کے ذریعے بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں۔ اسی لیے چوتھا جو عنوان دیا گیا، نوجوانوں میں جنسی بےراروی، شراب نوشی، جوا بازی اور نائٹ کلبوں کے تاریک کارنامے، کیونکہ ان ذرائع کے غلط استعمال کے اور غلط اس کے یوز کرنے سے ہمارے نوجوانوں میں اور بچوں میں، بڑے اور بوڑھوں میں، عورتوں میں، سب میں بہت ساری جنسی بےراروی پیدا ہو رہی ہے۔ اس موضوع پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے اہل علم کے درمیان، دانشوروں کے درمیان، سنجیدہ لوگوں کے درمیان، تو ہر ایک آدمی بڑی سنجیدگی سے اپنے کرب کا، اپنے درد کا، اپنے تکلیف کا اظہار کرتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا جس کا ایک مثبت پہلو ہے اور مثبت استعمال ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو اور دوسرا استعمال منفی بھی ہے، اور اس منفی استعمال کے ذریعے ہماری اس قوم کی نئی نسل، نوجوان طبقہ بےراروی کا شکار ہو رہا ہے۔ خصوصی طور پر جنسی بےراروی کو اس سے فروغ مل رہا ہے۔ شراب نوشی اور جوا بازی اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ تمام خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے مختلف عناوین اور موضوعات میں ایک موضوع یہ بھی تھا تاکہ ہماری نوجوان نسل اپنے کو ضائع کرنے سے بچے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کا استعمال صحیح ہو اور غلط استعمال سے بچا جائے تو سماج کو بچایا جا سکتا ہے، سماج کے نوجوانوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور سماج کے ہر فرد کو اس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام میڈیا کے ذرائع اور بہت ساری چیزیں، اور عصر حاضر کے اندر آپ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کا کافی رواج ہے اور تعلیم کو کافی فروغ ہے، اور تعلیم پر ہر طرح سے کافی زور دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے کہ ہم بہت کچھ تو جانتے ہیں مگر اپنے دین اور اپنے مذہب سے متعلق بہت ساری باتیں نہیں جانتے۔ ان نہ جاننے والی باتوں میں ایک چیز نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی دعا بھی ہے۔ اسی لیے پانچواں جو موضوع دیا گیا وہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ ہے، تاکہ اس نسل کو یہ بات بتایا جا سکے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے
وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو نہلانے کے طریقے سے اس کو نہلایا جائے اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے بعد دفن کر دیا جائے. مگر نماز جنازہ کا طریقہ بھی تو جاننا چاہیے. آج کی یہ نسل نہ تو اسے جنازے کی دعا یاد ہے اور نہ ہی اس کا طریقہ معلوم ہے. اس لیے یہ پیغام بھی لوگوں تک ضرور جانا چاہیے اور بھی ضرور جانا چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ نماز جنازہ کی دعا کیا ہے وہ یاد ہو اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ جب بھی ایسا موقع آئے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے اور جو ہماری ذمہ داری ہے اور جو ہمارا فریضہ ہے ہم اس کو آسانی سے ادا کر سکیں. ان 5 موضوعات کے بعد جو چھٹا موضوع ہے وہ ہے دور حاضر میں علماء کی قدر و قیمت. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان موضوعات سے اس کا ربط و تعلق نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گہرا ربط و تعلق ہے، اور وہ یہ کہ عقیدہ یا اسلام کی دیگر تعلیمات یہ جتنی باتیں ہیں ان باتوں کو جاننے کے جو ذرائع ہیں وہ یا تو کتاب و سنت ہیں یا علماء کرام ہیں. اور کتاب و سنت تک رسائی بہت سے لوگوں کی ان کی تساہلی کی بنیاد پر نہیں ہو پاتی اور وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتے. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے ربط رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، علماء کی قدر کریں اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ان سے اپنے مسائل دریافت کرتے رہیں. اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جس طرح آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو آپ نہیں جانتے یا اس کے معاملے میں آپ کو شبہ ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو جہاں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھیں، وہیں ذمہ داری اس بات کی علماء پر بھی ہے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً بتائیں اور لوگ بھی اس بات کو جانیں. علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور خواص کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک آدمی کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس آرگنائزیشن نے یہ آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا ہے تاکہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکے. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو آپ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. یہ ذمہ داری صحابہ کرام نے نبھایا، ان کے ذریعے بعد میں آنے والے تابعین نے، تبع تابعین نے اور دیگر لوگوں نے آج کے دور میں یہ ذمہ داری علماء کی ہے. اس لیے یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فرض کو نبھائیں. یہ تنظیم اس میدان میں اچھا خاصا کام کر رہی ہے اور وقتاً فوقتاً عورتوں کے لیے مختلف لوگوں کے وسیع و عریض مکانات میں پروگرام منعقد ہوتا ہے اور جس کے ذریعے عورتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. اور ایسے ہی کبھی کبھی وقتاً فوقتاً مساجد کے اندر بھی یہ لوگ پروگرام منعقد کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک اچھا عمل ہے. قرآن نے اس ذمہ داری کو بار بار بیان کیا ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ کہا، جو میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی تھی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، ایک طبقہ ہو، کچھ لوگ رہیں جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیں، خیر کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، اچھا کام کرنے کی ترغیب دیں
اور اتنا ہی نہیں، اور برے کام سے روکیں، برائیوں سے روکیں، برے افعال و کردار سے روکیں، اور بری چیزوں سے اجتناب کرنے کی وہ تلقین کریں۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم پر اور آپ پر، اور جو لوگ بھی اس میدان میں جتنا بھی کام کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حتی المقدور، حتی الوسع اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ قرآن نے اسی لیے اس جماعت کو، جو جماعت کی اس فریضہ کو انجام دیتی ہے، اس ذمہ داری کو نبھاتی ہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، ان کے بارے میں کہا کہ اولئک هم المفلحون، کامیاب تو یہی لوگ ہیں۔ ہم کامیابی کا چاہے جو بھی معیار متعین کر لیں کہ ایک آدمی سیاسی اعتبار سے بڑا قداور ہے، ایک آدمی دولت کے حساب سے بہت ہی مالدار ہے، ایک آدمی اپنے فن اور دیگر معاملے میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا، ہر ایک آدمی پر لوگ الگ الگ ناحیے سے کامیابی کا حکم لگاتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اگر کامیابی کی بات کہی ہے اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ کسی کو دیا ہے تو ان لوگوں کو جو لوگ کی یہ نیک کام کرتے ہیں، اور کہا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایسے ہی ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمانے کے بعد کہا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، ایک بہترین اور تم خیر امت ہو، اور تمہاری تخلیق اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ایسا لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اس موقع پر یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایسا نیک کام انجام دیتے ہیں، کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء لبعض، کہ مومن مرد اور مومن عورت یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر اور برائی سے روکتے ہیں۔ گویا کہ ایسا نیک کام انجام دینے والے کو شریعت نے ایک دوسرے کا دوست، ایک دوسرے کا بے خواہ اور ایک دوسرے کا ہمدرد بتایا، برخلاف اس کے جو لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں اور برائی کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو اچھائی اور نیکی سے روکتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم بعض، کہ یہ منافق ہیں۔ اس لیے سماج میں آج بھی دونوں طبقہ موجود ہے، ان کا بھی جو منافقت کا کام انجام دیتے ہیں اور ان کا بھی جو مومن ہیں، ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ہم اور تمام علماء کرام اور تمام قوم کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی آواز چاہے جس بھی طریقے سے ہو، آن لائن ہو، آف لائن ہو، خطبوں کے ذریعے ہو، تقریروں کے ذریعے ہو، دروس کے ذریعے ہو، ہم اپنی بات کو، کتاب و سنت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے، اور ہم لوگوں کو اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ایک آدمی اس قسم کا کام انجام دے رہا ہے تو اس کا بھرپور تعاون بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک آدمی کر نہیں سکتا تو کم سے کم اس کا اخلاقی طور پر
مالی طور پر اپنے کردار و عمل سے کسی طریقے سے تعاون کرے، تاکہ ایسے لوگ ہمیشہ ان کو حوصلہ ملتا رہے اور ان کو انرجی ملتی رہے، ان کو طاقت ملتی رہے، اور اس میدان میں کبھی اپنے کو تنہا نہ محسوس کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ تو اس میدان میں کام کرتے کرتے تھک گئے مگر اس کے نتائج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ذمہ داری ہماری نتائج دیکھنے کی نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔